بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا فَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ صلوا علی محمد وعلی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ دعا ہے رب کائنات بصدقہ کے ذکر محمد وعلی محمد اس فرش عزا کا بچھایا جانا، تمام مومنین و مومنات کا اس میں شریک ہونا، رب کائنات اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرمائے۔ بحق محمد و آل محمد رب کائنات منتظمین سمیت تمام مومنین کی تمام تر نیک دلی شرعی حاجات کو بر لائے، تمام مومنین کے رزق، عزت، دولت، علم، فہم، شعور، صحت میں برکت عطا فرمائے۔ سبھی مومنین کے خصوصاً پاکستان، افغانستان، یمن، بحرین، شام، عراق، اردن، سعودیہ، لبنان، مصر میں موجود مومنین جو انتہائی مشکل حالات میں جی رہے ہیں، دعا کیجیے رب کائنات سبھی کے جان و مال، عزت و ناموس کو محفوظ فرمائے۔ دشمنان مکتب محمد و آل محمد اگر قابل اصلاح و ہدایت ہیں، رب کائنات انہیں ہدایت عطا فرمائے، قابل ہدایت نہیں ہیں انہیں نیست و نابود فرمائے۔ مومنین جہاں کو آپس میں اتفاق، اتحاد، پیار، محبت، خلوص، اخوت، مودت کی دولت عطا فرمائے۔ امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور جلد فرمائے، ہم سب کو آپ کی سپاہ میں شامل فرمائے، ہم سب کو آپ کے منتظرین میں شمار فرمائے، ہم سب کو سیرت محمد و آل محمد پڑھنے، اسے سمجھنے، اپنی ذات اور اپنے گھرانے پہ امپلیمنٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تا قیامت آنے والی ہماری نسلوں کو مطیع محمد و آل محمد قرار دے، اور آخرت میں بطور عزاداران حسین ابن علی میشور فرمائے، اور تمام مرحومین سمیت ہم سب کو آخرت میں شفاعت محمد و آل محمد سے بہرمند فرمائے۔ ایک بلند تر صلوات پڑھنے محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مومنین کرام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیات مقدسہ کے حوالے سے ہمارے گفتگو آگے بڑھ رہی ہے۔ یقیناً جو مطالب گزشتہ مجالس میں عرض کیے گئے وہ آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہوں گے۔ جہاں کل ہمارا ربط ٹوٹا تھا کہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مختلف طاقتیں عطا فرمائیں، معجزات عطا فرمائے، عصا کا معجزہ دیا، ید بیضا کا معجزہ دیا، اور پھر انہیں حکم کیا کہ وہ جائیں اور جا کر فرعون کو ابلاغ حق کریں۔ وہ جو اپنے لیے خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا ہے، وہ جو سچے خدا کے منصب کو اپنے لیے شمار کرتا ہے، اسے جا کر شرم دلائی جائے، اسے انذار کیا جائے، اور یہ بتایا جائے کہ جس کا منصب ہو اسی کو سجدہ۔ توجہ چاہوں گا، جس کا منصب ہے اسی کو جچتا ہے، لہٰذا جائیے اور جا کر اسے سمجھائیے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام جانے سے پہلے، اس سے پہلے کہ وہ فرعون سے ٹکراتے، انہوں نے خدا سے ریکویسٹ کی کہ جو میرے بھائی ہارون ہیں انہیں بھی میرا شریک کار کیا جائے، اس مقصد عظیم میں جناب ہارون کے ذریعے میری پشت کو مضبوط کیا جائے، مجھے طاقت عطا کی جائے تاکہ میں جا کر اس فرعون بدبخت سے ٹکرا سکوں۔ جس سے ہم نے یہ نتیجہ نکالا کہ صاحب معجزے کو خود کے لیے خود بھی کافی تصور نہیں کرتا جب تک وارث ساتھ نہ ہو۔ لہٰذا قرآن اگر مصطفیٰ کا معجزہ ہے تو یہ وہ معجزہ ہے جو خود مصطفیٰ کے لیے بھی کافی نہیں ہے جب تک وارث مصطفیٰ نہ ہو تو۔ اور اگر کسی کو شک ہے تو جا کر مباہلہ کی تاریخ پڑھ لے، جہاں قرآن پڑھا جاتا رہا وہ نہیں سدھرے، جب آل ساتھ گئی تو پھر نتیجہ نکلا۔ ایک مجسم سیرت، ایک مجسم پریکٹیکل سیرت اور کردار ہمیشہ سے ہی ہادیان الہی کے مد نظر رہا ہے دنیا کو حق سے ملانے کے لیے۔ آپ نے بھائی کو ساتھ لیا، معجزات ساتھ لیے، اور 10 سال مدائن میں رہنے کے بعد آپ دوبارہ مصر میں پلٹے۔ اب یہ وہی موسیٰ ہے جنہوں نے حالت جوانی میں چھوڑا تھا مصر کو، آج 10 سال کے بعد دوبارہ مصر میں داخل ہوئے۔ جس فرعون کے گھر میں رہتے تھے آج اسی کے سامنے جا کر دونوں کھڑے ہو گئے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ دربار کی شان و شوکت کیا ہوگی۔ یہاں ہمارے دنیا میں چھوٹے چھوٹے افسروں کے بہترین دربار ہوا کرتے ہیں، کجا یہ کہ جو خود کو زمین پہ بیٹھ کے خدا سمجھتا ہوگا،
کتنا عالی شان اس کا دربار ہوگا، کتنی سجاوٹ، کتنی سج دھج سے بیٹھتا ہوگا۔ روایات یہی بتاتی ہیں کہ عظیم دربار تھا اور ہزاروں کرسیاں سجی ہوئی ہیں اس کے اہل دربار کے لیے۔ ایسے میں دونوں بھائی سامنے آ کر کھڑے ہو، اور جناب موسیٰ نے اب اس نے دیکھا، غور کیا تو پہچاننے لگا یہ تو وہی ہے جو میرے ہی گھر میں رہتا تھا، آج یہ میرے ہی سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ فرمایا تو باطل ہے، تو جھوٹا دعویٰ اپنے لیے کرتا۔ اچھا پوچھا تو فما ربو کا یا موسیٰ، فمن ربو کا یا موسیٰ، موسیٰ تمہارا رب کون ہے؟ اگر میں رب نہیں ہوں تو تم یہ کہاں سے رب لیا؟ یہ دنیا تو کسی اور کو جانتی نہیں بطور رب، پوچھ لو ان سے، یہ تو مجھے ہی رب سمجھتے ہیں۔ فرمایا ربنا الذی آتی کل شیء خلقہ ثم ہدی، میرا وہ رب ہے جس نے ہر شے کو ٹھیک خلق کیا ہے اور پھر ہدایت بھی دی ہے۔ فرعون کے مقابلے میں جس رب کا تعارف ہوا، وہ رب نہ صرف یہ کہ خالق ہے بلکہ ہدایت دینا بھی اسی کا کام ہے۔ اب اگر کوئی اسے خالق تو سمجھتا ہے، ہادی خود بناتا ہے، تو اس کا رب اور ہے، موسیٰ کا رب اور ہے۔ توجہ ہے جانے محترم؟ فرمایا میرا تو وہ رب ہے، تجھے کوئی ضرورت نہیں ہے زمین پہ اپنے نظام اپنے ہاتھ میں لینے کی، یہ خدا کے معاملات ہیں، خدا نے خلق کیا ہے اور خدا ہی میرا رب ہے، اور وہ وہی ہے کہ جو بناتا ہے تو ہدایت بھی دیتا ہے، لہٰذا وہ میرا رب ہے۔ بڑا تعجب میں آنے لگا، کہا اچھا میں تو نہیں جانتا اس طرح کے کسی رب کو کہ میرے سوا بھی کوئی ہے، اور پوچھ لو یہ پبلک بھی یہی جانتی ہے کہ میں ہی ہوں، لہٰذا جو اوصاف تم کسی اندیکھے اپنے خدا کے لیے بتا رہے ہو وہ تو میں ہی ہوں۔ فرمایا نہیں، وہی سچا خدا۔ کہا اچھا یہ کوئی نیا آیا ہے؟ الم نربک فینا ولیدا، یہ جو پیچھے سارے گزر گئے ہیں پھر ان کا کیا بنے گا؟ یہ جو ساری مخلوق آج سے پہلے گزری ہے پھر ان کا کیا بنے گا اگر یہ تو آج کوئی نیا رب لے کر آ گیا؟ توجہ ہے جانے محترم؟ اب جناب موسیٰ اس کو حقانیت کی طرف لے کر آ رہے ہیں، حق پہنچانے جا رہے ہیں، حق کو ان لوگوں کے سامنے بھولے ہوئے حق کو منکشف کر رہے ہیں، اور انہیں یاد آ رہے ہیں وہ جو پہلے گزر چکے ہیں۔ جناب موسیٰ نے فرمایا وہ جانے اور خدا کی ذات جانے، جو حق تجھ پہ واضح ہو رہا ہے تو اس کا جواب دے۔ عزیز یہ ایک چھوٹا سا ٹیکنیکل نکتہ ہے مگر سمجھنے سے تعلق رکھتا کہ دیکھیے آپ تمام ہادیان الہی کو پڑھنا شروع کریں، ہر ہادی الہی کو ایک جملہ ہدایت کے جواب میں لازمی سننا پڑا، ایک جملہ لازمی سننا پڑا، اور وہ کیا؟ ہم نے اپنے ماں باپ کو یہی کرتے ہوئے دیکھا۔ توجہ ہے جانے محترم؟ ہم کیا کریں کہ ہم نے تو اپنے ماں باپ کو اسی دین پر پایا، ہم نے اپنے ماں باپ کو یہی کچھ کرتے ہوئے دیکھا۔ ہر ہادی نے یہ جملہ سنا کہ ہم نے اپنے اجداد کو یہی کرتے ہوئے دیکھا۔ یاد رکھیے اجداد اگر نیک نیتی سے بھی کر رہے ہوں تو لازمی نہیں ہے کہ ہر صورت میں حق ہی کر رہے ہوں۔ توجہ ہے جانے محترم؟ لہٰذا ہر نسل کا یہ فریضہ ہے کہ دین کو سمجھے اور اپنی ذات پر اسے امپلیمنٹ کرے۔ توجہ ہے جانے محترم؟ ایک نسل کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ دین کو سمجھے اور آنے والی ساری نسلیں بس اسی طرح چلتی رہیں، نہیں، ہر نسل کی ذمہ داری ہے، جو بھی صاحب اولاد ہے اس پر یہ واجب ہے کہ جو دین کے نام پہ اس تک پہنچا ہے وہ اسے سمجھے، وہ اسے پڑھے اور ایک چھاننی کا کردار ادا کرے، ہر شے کو آگے نہ جانے دے بلکہ جو کچھ پہنچا ہے اسے دین سے ملائے، جو مل جائے وہ اگلی نسل کو امانتاً دے دے، اور جو یوں ہی ساتھ شامل ہو گیا تھا اسے جدا کر دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ توجہ ہے جانے محترم؟ ہو جاتا ہے نا، ہر گزرتے دور کے مختلف تقاضے ہوتے ہیں، مختلف روشیں ہوتی ہیں، دین بھی مختلف جگہوں سے ہو کر گزرتا ہے، مختلف کلچر جس کلچر میں جاتا ہے وہ اسے اپنے انداز میں مولڈ کرنے کی کوشش کر لیتے ہیں، اکثر چیزیں شامل۔ ہر نسل کا فریضہ ہے کہ دین محمد و آل محمد کو سمجھے، اور ہر وہ شے جو اسے آج ملی ہے اسے اس دین سے ملائے جو محمد و آل محمد نے دیا تھا۔ یہ بات بڑی سمجھنے کی ہے، یہ بات بہت اہم ہے عزیز، یاد رکھیے گا۔ میں اسی لیے اکثر میں اب بات آ گئی تو عرض کروں، میں اکثر یہ جملہ کہا کرتا ہوں کہ محمد و آل محمد نا بنیادی طور پہ یہ دین کا الف ہیں،
توجہ ہے ذہن محترم، بڑا لطف ہے، بالیدہ فکر افراد موجود ہیں. یہ دین کا الف ہے. معنی کیا ہو؟ آپ نے دیکھا ہے کہ شروع میں ٹیچر یہاں پر بھی اسی طرح سکھاتے ہیں. مائیں ہمارے ہاں جب اسکول میں جاتے تھے ٹیچر کرتی کیا تھی، جو بھی ہوتا تھا وہ ہمیشہ صفحہ لے کے نا سب سے اوپر کی لائن میں خود سے الف لکھ دیتے تھے. ایسے ہی ہے نا جی. اور بعد میں تلقین یہ کرتی تھی کہ بیٹا اس کے نیچے جتنی لائنیں ہیں نا اس سب میں یہی لکھتے چلے جاؤ، یہی لکھتے چلے جاؤ. یہ جو میں نے اوپر لکھا ہے نا یہی الف اس کے نیچے ہر لائن میں آپ نے لکھنا، بے وہ تمام نچلی سطروں میں بے لکھنا. مگر ہمیشہ ٹیچر ایک نصیحت ضرور کرتے تھے. وہ کیا کہ جس سطر میں بھی لکھنے لگو نا تو اس سے اوپر والی سطر میں اوپر والی لائن میں اپنے لکھے الف کو دیکھ کے نیچے الف نہیں لکھنا. جب بھی لکھنا ہے جو سب سے اوپر میں نے الف لکھا ہے نا اسے دیکھ کے لکھنا ہے. اس میں ٹیکنیکل بات کیا تھی کہ اگر اپنی ہی اوپر والی لائن کو دیکھ کے نیچے لکھو گے تو کسی لائن میں اگر الف میں ہلکا سا جھول آ گیا تو وہ نیچے کاپی ہوتے 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 اوپر سے الف چلا تھا نیچے بے پہنچے گا. توجہ ہے ذہن محترم. لہٰذا جب لکھنا سب سے اوپر والی سطر میں میرا لکھا دیکھ کے لکھنا. توجہ ہے ذہن محترم. محمد و آل محمد اللہ کا وہ الف ہیں. ہر نسل میں اپنی اوپر والی نسل کو دیکھ کے دین پہ نہیں چلنا، آل محمد کو دیکھ کے دین پہ چلنا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. توجہ فرما رہے ہیں عزیزان محترم. کہنے کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ جو ہمیں بزرگ یہ ان کا احسان ہے، یہ احسان محمد و آل محمد ہے، اور ہمارے ماں باپ کا بھی اس میں احسان شامل ہے کہ انہوں نے ہم تک عشق محمد و آل محمد کو ٹرانسفر کیا ہے. یہ تو ان کا احسان عظیم ہے جس کا آپ شکریہ ادا کر ہی نہیں سکتے. ماں باپ کا قدر کیجئے ماں باپ کی، اور کچھ نہیں. ہو سکتا ہے ان کا آپ کا مزاج نہ ملتا ہو سکتا ہے یہ ماں باپ کچھ اور چاہتے ہوں، آپ آج کے دور میں کچھ اور چاہتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کی خواہشات آپ سے اور ہوں، آپ کی کچھ اور ہوں، مگر اس بات کا تو خیال رکھیے کہ یہ وہی ہیں جنہوں نے لوریوں میں آپ کو آل محمد کے قصے سنائے ہیں. توجہ ہے ذہن محترم. لہٰذا ہوتا کیا ہے کہ جب اس جناب موسیٰ نے اس کے اوپر ہدایت تمام کی، اس پہ حجت تمام کی، اب اس بدبخت نے دیکھا کہ یہ کیا، پہلی مرتبہ فرعون کے دربار میں سچے خدا کی صدا گونج رہی ہے. لہٰذا اس نے دیکھا کہ اہل دربار کا رنگ بدلنے جا رہا. لوگوں نے تو کبھی حق سنا ہی نہیں تھا. لوگوں کو جو سنایا جاتا تھا، جو اس کے وظیفہ خور خطیب ہوتے تھے جو کچھ سناتے تھے وہ لوگ یاد کرتے تھے، جگہ جگہ چوکوں چوراہوں میں کھڑے ہو کے فرعون کی ربوبیت کو منوا لیا تھا. لہٰذا اب جب دیکھا نا حق کا پیغام، اور حق کے پیغام میں ہمیشہ اثر ہوا کرتا، وہ فطرت سے قریب ہے، وہ فطرت میں اثر کرتا. جیسے نے دیکھنا رنگ بدلنے لگا، اس نے فوراً خباست کی. سورہ طٰہٰ میں یہ تمام مطالب موجود ہیں. کہنے لگا سنو ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون. یہ جو رسول تمہاری طرف آیا ہے نا اس کا ذہن ہی ٹھیک نہیں ہے. توجہ ہے ذہن محترم. جو مجالس سننے کے عادی ہیں ان کے لیے ایک جملہ عرض کروں گا، جسے سمجھ میں آئے وہ ساتھ ضرور دے. اب سمجھ میں آیا. میں نے پہلے بھی ایک جملہ کہا تھا، فرعون صرف اور صرف ایک فرد کا نہیں، ایک ذہنیت کا نام ہے، ایک کردار کا نام ہے. قرآن نے ہمیں بتایا فرعون ذہنیت کسے کہتے ہیں؟ جو جیسے ہی دیکھے نا کہ حق کام کرنے لگا ہے فوراً ہی رسول کے ذہن پہ شک کر دے، اسی بدبخت کو فرعون کہتے ہیں. توجہ ہے؟ توجہ فرما رہے ہیں عزیزان محترم. اس نے فوراً ہی دیکھا مسئلہ تو خراب ہے، یہ تو اثر ہونے لگا، یہ تو مسئلہ خراب ہو جائے گا. لہذا فوراً ہی ذہنیتوں پر ذہن پہ شک کر دیا. اس نے کہا یہ جو رسول تمہاری طرف خدا نے بھیجا ہے نا مجھے لگتا ہے اس کا ذہن ہی ٹھیک نہیں ہے، یہ مجنون ہے. لفظ مجنون استعمال کیا. جیسے ہی اس نے لفظ مجنون استعمال کیا وہ بھی اللہ کے پیغمبر کے لیے، بس ابھی تک تو انذار ہو رہا تھا، ابھی تک تو حجت تمام ہو رہی تھی. اس لفظ کے بعد جناب موسیٰ نے اس کے بعد حجت نہیں آگے بڑھائی، فوراً ہی اپنے معجزے کو سامنے ظاہر کر دیا. عصا پھینکا، عصا اجدر بنا اور حالت تمام دربار کی بدل گئی. اب روایتیں تو بڑی لطیف ہیں اور وقت اتنا نہیں ہے کہ ان کی تفصیل میں جایا جائے. یوں سمجھ لیجئے کہ خوف کا عالم ایسا تھا کہ جس تخت پہ بیٹھا تھا وہ بھی نجس ہو گیا، خود تو تھا ہی نجس. توجہ ہے جی. اور سوچئے جو خدا بنا ہوگا
اور کیا رکھ رکھاؤ ہوگا. اور دنیا نے عجیب تماشا دیکھا کہ یہ جو رب جسے مانتے تھے اس کا حشر کیا ہوا. ایسا گھبرایا, ایسا ڈلا, اور ڈر کے اس نے ایک جملہ کہا, اور اس سے ہمیں پتا چلا کہ جو نبی کے ذہن پہ شک کرے نا, خدا ان سے کس طرح حق کو منواتا ہے. کہنے لگا ان ھذا لسحر علیم, یہ تو ایک بہت علم والا جادو ہے. توجہ ہے جانے مات, جادو بھی قرار دے دیا تاکہ دیکھنے والے اس معجزے کی اصل تاثیر کو اپنے اندر جذب نہ کر سکیں. لہذا فوراً ہی جادو تو کہا, مگر کہا یہ بہت علم والا ہے. ابھی جس زبان سے معصوم کے ذہن پہ شک کیا تھا, وہی زبان معصوم کے علم کی معترف ہو گئی. اب پتہ چلا خدا اس زبان سے, جو زبان ذہن پہ شک کرے نبی کے, خدا اسے ایسا مجبور کرتا ہے, وہی معصوم کے علم کا قصیدہ پڑھنے پر مجبور ہو جاتا ہے. تو ہی بچا, تو نہ ہو میں ہلاک ہو جاؤں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اب فرعون کو مسئلہ پڑ گیا, یہ تو وہی ہے جو اپنے ہی گھر میں ہو کر گیا تھا, خود ہی پالا. ہاں, ہم نہیں کہتے آستین کا سانپ, مگر وہاں تو اتنا بڑا سانپ کہ اس کے اپنے ہوش و حواس گم گئے. اس نے یہاں پہ ایک جملہ کہا, اور یہ جملہ سننا. اب میں جناب ابو طالب کی عظمت کا ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں اور توجہ چاہوں گا, وہ خصوصاً وہ افراد جو مجالس سننے کے عادی ہیں. کہنے لگا الم نربک فینا ولیدا, کیا ہم نے تمہیں بچپن میں پالا نہیں تھا؟ توجہ ہے جانے محترم. پتا چلا اگر نبی کو بچپن میں پالا ہو اور پھر اس سے عقیدہ نہ ملے تو طنز کیا جاتا ہے, کبھی ساتھ نہیں دیا جاتا ہے. توجہ ہے جانے محترم, پھر جتایا جاتا ہے, پھر ساتھ نہیں دیا جاتا ہے ہر لمحے. لہٰذا اس نے اب گھبراہٹ, پریشانی, سمجھ نہیں آئے کہ کیا ہو, یہ ہو کیا گیا ہے. اور دنیا تماشا دیکھ رہی ہے اپنے جھوٹے رب کا کہ وہ تو خوف کے مارے. لہٰذا فوراً ہی اس نے کہا ہے یہ جادو. اب ایسا ہے کہ ٹھیک ہے, تم نے اپنا طاقت دکھا دی, میں بھی اپنی طاقت کا اظہار کروں, میں بھی اپنی طاقت کا اظہار کروں, آ جاؤ میدان میں. جناب موسیٰ نے کہا مسئلہ ہی نہیں, آ جاؤ میدان. میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ فرق ہے جادوگر کا اور ہادی کا, صاحب معجزہ کا اور جادوگر کا. جادوگر صاحب فن ہوتا ہے, حامل فن ہوتا ہے, اس کے پاس اس نے چند چیزوں کو پریکٹس کیا ہوتا ہے, اس حد تک پریکٹس کیا ہوتا ہے کہ وہ جتنا جادو کی حدود ہیں اسی میں رہ سکتا. مگر صاحب معجزہ کا کمال یہ ہے کہ وہ خدا کے اعتماد کے تحت کام کر رہا ہوتا. لہٰذا جادوگر کبھی نہیں کہتا کہ آؤ میرے جادو میں مجھ سے مقابلہ کرو, مگر ہادی ہمیشہ کہتا ہے کہ آؤ مقابلہ کر لو. وہ دعوت مبارزت دیتا ہے. اب فرعون نے خود تو کچھ کرنا نہیں تھا, لہٰذا فرعون نے کیا گیا, طے کر لیا. اس نے کہا ٹھیک ہے. اب اس کو پتا تھا ٹھیک ہے, اگر یہ ایک جادو سیکھ کے آ گئے ہیں, میرا بھی معاملات سخت ہیں, میں بھی کوشش کر لوں گا. جادو کا ہی زمانہ تھا. ایک ڈیٹ فکس کی گئی. یوں سمجھ لیجئے کہ انبیاء کے سیرت کا, انبیاء کی اگر آدم سے لے کر خاتم تک, یہ سب سے بڑا مقابلہ ہے تعداد کے اعتماد سے. یعنی جتنی دنیا پبلک اکٹھی ہو, سیرت ائمہ میں بھی ایک ایسا مقابلہ ہے جو سب سے بڑا ہے تعداد وائز. وہ کون سا ہے؟ امام تقی علیہ الصلوۃ والسلام کا. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. ایک زحمت کیجیے گا, درود پڑھتے ہوئے اٹھ کر آگے آگے تشریف لے آئیے, اٹھ کر آگے آگے تشریف لے آئیے گا. بھیا بہت جگہ یہاں موجود ہے دونوں طرف, کائنڈلی آگے آگے تشریف لے آئیے, یہاں بہت جگہ موجود ہے. جزاک اللہ. تھوڑا سا اٹھ کر آگے آ جائیں گے, درود پڑھتے ہوئے آگے آ جائیں. توجہ فرما رہے ہیں عزیزان محترم. سیرت انبیاء کا سب سے بڑا مقابلہ ہے تعداد وائز, اور سیرت معصومین میں سب سے بڑا تعداد کے حساب سے جو مقابلہ وہ امام تقی کا اور اس وقت کے قاضی القضات یحییٰ بن اقسم کے درمیان جو مناظرہ ہوا تعداد وائز ہو. کیوں؟ کیونکہ ان دونوں مقابلوں کی جو تشہیر ہے وہ وقت کے حکمران نے کروائی. وقت کے حکمرانوں کی اپنی خواہش تھی زیادہ سے زیادہ پبلک جمع ہو. فرعون چاہتا تھا ونس فار آل یہ مسئلہ حل ہو جائے.
یہ نہ ہو کہ لوگوں کے ذہن خراب ہوں میری طرف سے. وہ چاہتا تھا اتنے بڑے پیمانے پہ مقابلہ کیجیے, ساری ریت میری آ کر دیکھے, ساری دنیا دیکھے کہ میں کتنا طاقتور ہوں اور میرے پاس کتنے طاقتور لوگ ہیں. ایک طرف ڈیٹ اناؤنس کی گئی, ساری دنیا کو حکم کیا گیا کہ وہاں پر آ جاؤ جہاں مقابلہ. دوسری طرف روایات کہتی ہیں پہلے 70,000 جادوگر منتخب کیے گئے پوری قوم میں سے. ان 70,000 میں سے 7,000 جو ماسٹر تھے, اور پھر ان 7,000 میں سے 700 نکالے, اور ان 700 میں سے 70 ایسے جادوگروں کا انتخاب کیا گیا جو یکتائے زمانہ تھے, جن میں سے ہر کوئی اپنی طاقت میں اور اپنے فن کا انتہائی ماہر تھا. اس کو سمجھنا بڑا لازمی, کیونکہ جو اس مقابلے کا نتیجہ نکلا وہ آدم سے لے کر امام وقت تک کے کسی مقابلے کا نتیجہ نہیں نکلا. ایک حساب سے, ایک انداز سے, جو اس میں جو کامیابی کا پہلو ہے اس کو سمجھنا لازمی. 70 ایسے اہل فن جادوگر جن کا مقابل ہی کوئی نہیں تھا. لہٰذا وہ سامنے آئے جناب موسیٰ کے, انہوں نے کہا جی پیش کیجیے اپنا معجزہ. وہ ہادی ہی کیا جو پہل کرتے. توجہ ہے جانے محترم, ہم نے تو اپنے مولا سے یہی دیکھا ہے, پہلے ہمیشہ سامنے والے کو موقع دیتے ہیں, بعد میں کوئی یہ نہ ان کے فالوور کہہ دیں ہماروں کو تو موقع ہی نہیں ملا. توجہ ہے جی, کہا بسم اللہ کیجیے, آپ کیجیے. انہوں نے فوراً ہاتھوں میں رسیاں تھی پھینکی, آپ کے سنے سنائے واقعات ہیں, رسیاں سانپوں میں تبدیل ہو گئی. اب رسیاں سانپوں میں تبدیل ہوئیں. یہاں جو جناب موسیٰ کی کیفیت, میں نے آپ کو 2 شبوں سے اس بات پہ مسلسل متوجہ رکھا کہ جناب موسیٰ پہلی مرتبہ ان کا عصا سانپ بنا, وہ خوف زدہ ہوئے, اور یہ قرآن نے بتایا وہ خوف زدہ ہو کر بھاگے اور پلٹ کر بھی نہ دیکھا. میں نے عرض کیا تھا اس بات کو ذہن میں رکھیے گا, مانا کیا ہوا, ہادی ہو کر ڈر گئے. ہم نے تو دیکھا ہے جو ہادیوں سے منسلک ہو جائے اس کا بھی خوف فنا ہو جاتا, لہٰذا اس بات کو سمجھنا لازمی ہے. یہاں کیا ہوا, فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ. یہاں بھی قرآن نے ہماری رہنمائی کی, سورہ طٰہٰ رہنمائی کیا کی, فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ, موسیٰ نے اپنے نفس میں خوف محسوس کیا. توجہ فرما رہے ہیں عزیز, روایت کا جملہ نہیں ہے, حدیث کا جملہ نہیں ہے, کہاوت کا جملہ نہیں ہے, قرآن کا جملہ ہے کہ موسیٰ نے اپنے نفس میں خوف محسوس کیا. اور خدا نے آگے سے تصدیق بھی کی, قُلْنَا لَا تَخَفْ, خدا نے فرمایا خوف نہ کھا. توجہ ہے جانے والا, اس کا مطلب ہے کہ خوف محسوس کیا, بالکل خوف محسوس کیا. مگر پھر بات وہی ہے کہ ہم تو انہی ہادیوں کو جانتے ہیں جو خوفزدہ ہوتے ہی نہیں ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے کہ ہادی کائنات بھی ہے, جناب موسیٰ اولو العزم پیغمبر بھی ہیں, اور خوف بھی محسوس کر, اور قرآن تصدیق کر, قُلْنَا لَا تَخَفْ, خدا فرمائے نہ خوف کا, إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ, تو ہی اعلیٰ رہے گا. مقابلہ جو ہو رہا تھا, اچھا میں اپنی مرضی سے ایک ترجمہ کروں اور خلاف حق بھی نہ ہو. قُلْنَا لَا تَخَفْ, خدا نے فرمایا نہ خوف کا, إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ, تو ہی علی رہے گا. توجہ ہے جانے والا, یا علی. کیا معنی میں کوئی فرق ہے؟ معنی میں کوئی فرق تو نہیں ہے جناب, ایک ہی بات ہے, علی مطلب اعلیٰ, سب سے اعلیٰ. خدا فرما رہا ہے, خدا نے تو ہادیوں کو بھی تسلی دینی ہونا تو اتنا کہہ دیتا ہے خوف نہ کھا, تو ہی علی رہے گا. یا قسم سے دنیا ہمیں تعجب کرتی ہے ان لوگوں کا مسئلہ کیا ہے. یہ بات کوئی کر رہے ہو بیچ میں علی, موضوع توحید کا رکھتے ہیں بیچ میں علی, موضوع نبوت کا سنانے بیٹھیں گے بیچ میں علی, قیامت کی باتیں, قبر کی باتیں, زندگی موت کی باتیں بیچ میں علی. یہ جہاں سے بات شروع کریں آ جا کے علی. توجہ ہے جانے محترم, بات خلافت کی ہو, امامت کی ہو, علم کی ہو, ممبر کی ہو, علم و فضل کی ہو, تقوی کی ہو, حقوق العباد, حقوقنا, جہاں سے بات کرتے ہیں علی علی, وہ سمجھتے ہیں شاید یہ سب سے بڑھ کر مانتے ہیں علی کو. نہ یہ خدا کو مانتے ہیں معاذ اللہ, نہ یہ رسول کو مانتے ہیں, ان کا مسئلہ یہ ہے بس ہاں علی. انہیں کون بتائے, یہ ہم جان بوجھ کر نہیں کرتے, ہماری مجبوری ہے, کیونکہ اپنے مولا کا نام ہم نے نہیں رکھا, یہ رسول نے فرمایا تھا یہ علی ہے. علی 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 یا علی. علی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جو سب سے اعلیٰ, علی سب سے اعلیٰ. اب رسول نے یہ نام رکھا ہے یہ علی ہے, نہ ابو طالب نے نام رکھا ہے, نہ فاطمہ بنت اسد نے,
یہ اس زبان نے نام رکھا ہے. آپ نے کبھی دیکھا رسول جب نام رکھتے تھے تو کیا فرماتے تھے؟ یہ تمام حدیث کی کتابیں، صحیح ستہ کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، آدھے سے زیادہ راویوں کے نام عبداللہ ملیں گے. عبداللہ بن فلاں، عبداللہ بن فلاں، عبداللہ بن فلاں. یہ اتنے سارے عبداللہ کیسے اکٹھے ہو گئے مدینہ؟ یہ سارے نام رسول کے رکھے ہوں. جب بھی کوئی بچہ ہوتا تھا نا، لوگ اٹھا کے رسول کے پاس آتے تھے، یا رسول، ایسا کرتے نا بزرگوں سے نام رکھوا لیتے، رسول، یا رسول اللہ نام رکھ دیجیے. رسول اللہ فرماتے تھے عبداللہ نام رکھ دو. وہ اتنے سارے عبداللہ ایک جگہ اکٹھے ہو گئے. وجہ رسول ہے نا. یاد رکھیے، ایک عام شخص کے کہنے میں، ایک بزرگ کے قول میں اور رسول کے کہے میں فرق ہے. رسول جو کہے وہ ایک دعویٰ ہے، اگر ٹھیک بیٹھے گا تو تصدیق رسالت ہے، اگر غلط ہو گیا تو نقصان کس کا ہے؟ رسالت کا، جس کی زبان سے رکھا گیا تھا. رسول ہمیشہ کہتے ہیں عبداللہ رکھ دو. کمال ہے، کل کو جیسا بھی نکلے گا اس لفظ کی حدود سے نہیں نکل سکتا. توجہ ہے ذہن محترم؟ صالح ہوا تو پھر عبداللہ ہے، نہ خلف ہوا پھر بھی عبداللہ ہے. خدا کی حدود سے تو نکل نہیں سکتا ہے. جس زبان کا ہر کہا دعویٰ ہے، اس نے جناب فاطمہ بنت اسد کے ہاتھوں پہ دیکھ کے کہا یہ علی ہے. توجہ ہے ذہن محترم؟ تو پھر اب لازم ہے نا، میدان علم کا ہو، حلم کا ہو، خلافت کا ہو، امامت کا ہو، شجاعت کا ہو، کوئی میدان ہو، اسے سب سے آگے رہنا چاہیے. توجہ ہے ذہن محترم؟ کیوں؟ کسی میدان میں کوئی ایک لمحے کے لیے اگر اس سے آگے بڑھا تو یہ علی نہ رہا، تو اگر علی علی نہ رہا تو وہ نبی نبی کیسے رہے گا جس نے کہا تھا یہ علی ہے؟ یہی وجہ یہ نہیں کہا علی تمہارا مولا، فرمایا من کن تو مولا. یا علی کی مولائیت مشروط نبوت کے ساتھ ہے. تو عزیز فرمایا بے فکر ہو جائیے، آپ ہی علی رہیں گے، آپ ہی اعلیٰ رہیں گے. مگر مسئلہ خراب ہے. تمام تفاسیر عالم اسلام اٹھا کر دیکھیے. تعجب کی بات ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے مکتب میں بعض شخصیات کا خیال نہیں کیا جاتا، ذرا یہاں تفاسیر اٹھا کر پڑھیں. ایک نبی معصوم، ایک اولو العزم کے متعلق کیا کچھ لکھا ہے. خوف زدہ ہو گئے، ڈر گئے. تعجب کی بات ہے، ڈرنے کی کیا بات تھی؟ جس کے اپنے ہاتھ کا عصا سانپ بنتا ہو. توجہ ہے جی؟ جس نے پہلے بھی ایسا دیکھ لیا ہو وہ کیوں گھبرائے گا؟ مگر آپ گھبرائے، قرآن نے تصدیق کی، قلنا لا تخف، آپ مت گھبرائیے. اس کا مطلب گھبرائے، مگر ہم کیسے مان لیں؟ تمام تفاسیر عالم اسلام کہتی ہیں ڈر گئے، گھبرا گئے. ہم ان تمام باتوں کو منافی عصمت تصور کرتے ہیں. توجہ ہے ذہن محترم؟ مگر نبی کی عصمت کا خیال کرنا ہے تو آپ کو تفاسیر امامیہ اٹھا کے پڑھنی پڑیں گی. اور سلام ہے ہمارے تمام مفسرین پر جنہوں نے قرآن کے حقائق کو اتنے لطیف انداز میں بیان کیا ہے. در آل محمد سے اخذ کر کر کے سارے عالم اسلام کی تفسیریں اٹھا کر پڑھیں. نبی گھبرا گیا، نبی ڈر گیا، نبی کو جان کا خوف ہو گیا، مگر تفاسیر آل محمد بتاتی ہیں خوف جان کا نہ تھا. اگر جان کا خوف ہوتا تو خدا فرماتا نہ گھبرا تو بچ جائے گا. فرمایا نہ گھبرا تو اعلیٰ رہے گا. کیوں؟ صرف تفاسیر امامیہ یہ بتاتی ہیں وجہ یہ تھی موسیٰ کو جان کا خوف نہیں تھا، خوف اس بات کا تھا کہ دیکھنے والے نہ بہک جائیں. خدا یہ کہہ رہا تھا مت گھبرا، ان پر تو ہی علی رہے گا. توجہ فرما رہے ہیں جناب؟ یہ ہے انبیاء کا احترام، یہ ہے صاحبان عصمت کا احترام. تمام تفاسیر کچھ اور کہتی نظر آئیں گی. تفاسیر آل محمد صحیح بیان کرتی ہیں کہ بنیادی طور پہ خوف یہ تھا کیونکہ ہادی کا سب سے بڑا لالچ اور خوف یہی ہے. لالچ اس بات کا ہے ہر کوئی ہدایت پا جائے، اور خوف اس بات کا ہے کوئی ایک بھی ہدایت سے رہ نہ جائے. ایسا ہے کہ نہیں؟ آپ نے کیا واقعہ نہیں سن رہا؟ رسول کے سامنے سے جنازہ گزرا، رسول کی آنکھوں میں آنسو، آگے صحابہ ساتھ بیٹھے تھے. فرمایا یا رسول اللہ مطمئن رہیے یہودی تھا. آپ نے فرمایا انسان تھا. توجہ ہے جانے ہوتا؟ جی سرکار انسان تھا. فرمایا میں رو اس لیے رہا ہوں ایک اور انسان دنیا سے گزر گیا اس سے پہلے کہ میں اس کی ہدایت کر دیتا. اللہ اکبر. توجہ ہے جانے محترم؟ اگر ایسے نبی کا کوئی کلمہ پڑھ کے لوگوں کی گردنیں اتارتا نظر آئے نا، سمجھ لینا جاہل ماں باپ کے دین پہ چل رہا ہے، نبی کے دین پہ نہیں چل رہا ہے. توجہ ہے جانے محترم؟ یہ اسلاف کے دین پہ عمل پیرا ہیں، یہ مصطفیٰ کے دین پہ عمل پیرا نہیں. فرمایا ایک اور شخص. لہٰذا ایک ہادی کا سب سے بڑا لالچ یہ ہے ہر انسان ہدایت پا جائے. وہ اسی کے لیے کوششیں اور کاوشیں کرتا نظر آئے گا. اور خوف بھی ہے تو صرف اسی بات کا کوئی ایک انسان بھی بغیر ہدایت کے دنیا سے نہ چلا جائے.
خوف اس بات کا تھا. اب ہوتا کیا ہے, جب انہوں نے کیا, اب آگے سے جناب موسیٰ, ان کی باری ختم ہو گئی, جناب موسیٰ کی باری آ گئی. اب جناب موسیٰ نے اپنے عصا کو پھینکا. جیسے ہی عصا کو پھینکا, ہوا کیا, آپ کے سنے سنائے مطالب ہیں, عصا نے ان تمام جو رسیاں سانپ بنی ہوئی تھی ان سب کو ہضم کر لیا, نگل گیا. لہٰذا اب کیا ہے کہ اس کا جو نتیجہ نکلا, ہوا کیا, وہ 70 افراد جو اپنے فن کے ماہر تھے, وہ جو اپنے فن میں یکتائے زمانہ تھے, فَأَلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدُوا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ ہارون وموسیٰ, وہ 70 کے 70 سجدے میں گر گئے, اور سجدے میں گر کے کہنے لگے ہم موسیٰ و ہارون کے رب پر ایمان لاتے ہیں. توجہ ہے جناب, مقابلہ کتنوں سے تھا, انہی 70 افراد سے مقابلہ تھا. ایسے ہی ہے نا جی, وہ 70, باقی سارا زمانہ اکٹھا تھا, وہ صرف دیکھنے والے تھے. دیکھ کے انہوں نے نتیجہ اخذ کرنا تھا کہ ہم کس سائیڈ کو صحیح سمجھیں, کس کو غلط تصور کریں. جو مد مقابل تھے, ادھر موسیٰ کھڑے ہوئے تھے, وہاں سامنے وہ 70 جادوگر کھڑے ہوئے تھے. مقابلہ تو ان دو پارٹیوں کے درمیان تھا, باقی سب صرف دیکھ کر فیصلہ کرنے والے تھے. آدم سے معجزات کو پڑھنا شروع کریں, امام وقت تک کے معجزات اٹھا کر پڑھیں, آپ حیران رہ جائیں گے. کسی معجزے کا جس میں سامنے والوں کی تعداد زیادہ ہو, اتنا 100% رزلٹ نہیں نکلا. توجہ ہے جانے موت, توجہ فرما رہے ہیں نا, میرے ساتھ ہیں آپ لوگ. کسی بھی معجزے کا اتنا ہر معجزہ اسی لیے دکھایا گیا کہ دیکھنے والے حق پہ آ جائیں. مگر ہر معجزے میں ہوتا کیا تھا, یہ لوگ اتنے ظالم تھے, ڈیمانڈ کرتے تھے اچھا اگر آپ یوں کر دیں تو ہم ایمان لے آئیں گے. پیغمبر سے فرماتے تھے اچھا یا رسول, ٹھیک ہے سرکار ہم مان لیتے ہیں, وہ جو درخت ہے نا اس کو بلوا لیجئے. پیغمبر نے اشارہ کیا, درخت آ گیا, بجائے ایمان لانے کے کہنے لگے یہ تو جادو ہے. توجہ ہے جی, سرکار یہ پتھر بول پڑیں, تو پتھروں نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ, کہنے لگے یہ تو جادو ہے. توجہ فرما رہے ہیں, یہ جادو ایک ایسا جواز اور بہانہ ہے جو ہر معجزے کی تاثیر کو خراب کرنے کے لیے استعمال کیا گیا. تعجب کی بات ہے, یا مقابلہ ہی جادو کا تھا. وہ جو ہر معجزے میں جواز نکلتا تھا بھاگ جانے کا, یہاں تو مقابلہ ہی اس جواز پر تھا. یہاں تو بڑا آسان تھا, کہہ دیتے ہاں ٹھیک ہے ہم چھوٹے جادوگر ہیں, یہ بڑے جادوگر. توجہ فرما رہے ہیں, وہ سارے کے سارے سجدے میں گئے, کہنے لگے ہم اس پر نہیں, ہم ان کے رب پر ایمان لے کر آئے. اچھا یہ بڑی سمجھنے ٹیکنیکل سی بات ہے, انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ ہم موسیٰ پر ایمان لائے, ہم ہارون پہ ایمان لائے, ہم ان کے پیچھے اس رب پر ایمان لائے جس کی جانب سے یہ آئے ہوئے ہیں. توجہ ہے جانے محترم, بڑا لطیف نکتہ ہے, اگر آپ میرا ساتھ دیں اور بات سمجھیں تو. اور دیکھیے ٹھیک ہے 70 افراد سامنے کھڑے تھے, 20 ایمان لے آتے, بات سمجھ میں آتی ہے. 50 نہ لاتے, 50 ایمان لاتے, 20 تو اختلاف کرتے. ہر معجزے کا یہی نتیجہ نکلتا تھا سامنے. کبھی ایسا ہوا کہ سارے کے سارے ٹھیک ہے سرکار مان گئے؟ نہیں. دیکھیے آپ یوں کہہ لیجئے بڑے ہم فکر تھے. کیسے ممکن ہے, ادھر 7 افراد ایک فکر کے نہیں ہوتے. اس سزا خانہ میں اس وقت ہم جتنے افراد بیٹھے ہیں کہ سب کی فکریں ایک سی ہیں. یہ اتنے افراد نہیں بیٹھے ہوئے, اتنی ذہنیتیں بیٹھی ہوئی ہیں. ایسے ہی ہے نا جی, 7 افراد ایک نظریے پہ بالکل کامل نہیں, ایک سوچ پر آتے. 70 افراد جو ایک دم سوچ بدلیں اور سارے ہی اکٹھے. کوئی ایک تو ہوتا جو بیچ میں سے کہتا تم لے آؤ ایمان, میں نہیں لاتا. توجہ ہے جانے محترم, یہ 100% رزلٹ کیسے نکلا کہ 70 کے 70 قرآن نے بتایا ایک بھی نہیں پلٹا, سارے ہی سر سجدے میں چلے گئے. اور جو ایمان لے کر آئے وہ اس رب اور طاقت پہ جو موسیٰ کے پیچھے تھا. تو پھر اب غور تو کرنا چاہیے نا, صاحبان فکر بیٹھے ہوئے, غور تو ہونا چاہیے یہ کیا ہو رہا تھا. میں آپ کو 2 شبوں سے پیچھے بتاتا آ رہا ہوں. موسیٰ گھبرا گئے, موسیٰ خوف زدہ ہو گئے. قرآن نے کہا موسیٰ خوف زدہ ہو کر بھاگ گئے. خدا نے کہا پلٹ آئیے, تب پلٹے. میں نے آپ کے سامنے عرض کیا قرآن نے بتایا موسیٰ خوف زدہ ہو گئے, اپنے ہاتھ کی لکڑی سانپ بنی, موسیٰ خوف زدہ ہو گئے. وہ چیز ذہن میں ہے. یہاں دوسری تعجب خیز بات دیکھیے, 70 کے 70 100% قائل ہو گئے. اب بیچ میں مطابقت تلاش کیجئے. کون سی ایک ایسی بات ہو سکتی ہے جو ان 70 کے 70 کو آپس میں جوڑتی ہے؟ وہ ہے ان کا فن. یہ سارے ایک ہی فن کے حامل تھے. یہ سب کے سب اپنے زمانے کے جید جادوگر تھے, اپنے زمانے کے عظیم ترین 70 جادوگر تھے. یعنی جو ان کا جادو تھا, جادو کی صلاحیت ان 70 کے 70 میں کامن ہے. عزیز, اسی لیے یہ 70 کے 70 ایمان بیک وقت لائے, کیونکہ یہ 70 کے 70 جادوگر تھے.
ان کا فن ایک تھا. کیوں؟ انہوں نے ایک عجیب منظر دیکھا. اس کے لیے جب تک تفاسیر کی روشنی میں جائیں گے نہیں بات سمجھ میں ہی نہیں آئے گی کہ موسیٰ گھبراتے کیوں آ رہے تھے پیچھے سے, اور یہ سارے کے سارے ڈائریکٹ ایمان کی لے, اور وہ بھی موسیٰ کے رب پر. یعنی موسیٰ کو دیکھ کے توحید کو پہچان گئے. توجہ ہے جانے محترم؟ بڑا لطف آئے اگر بات میں میرا ساتھ دیجیے گا خدا را. کمال یہ دیکھیے جادوگر کے سارے گرے اور سر سجدے میں رکھ کے خدا کو مان بھی گئے. کیوں؟ ان کا پروفیشن ایک تھا, یہ سارے جادوگر تھے. انہوں نے عجیب جس چیز نے ان کو متاثر, اگر آپ کہیں ان کو متاثر کیا عصا کے سانپ بن جانے نے, تعجب کی بات ہے. ان کی لکڑی شیر بنی تھی, جو ان کی رسیاں تھیں وہ بکریاں تو نہیں بنی, وہ بھی تو سانپ ہی بنی. توجہ فرما رہے ہیں جانے محترم؟ اور جو موسیٰ نے عصا پھینکا وہ ہاتھی نہیں بنا, وہ سانپ بنا. یعنی جو انہوں نے پھینکا وہ بھی سانپ بنا, جو موسیٰ نے پھینک دیا وہ بھی سانپ بنا. بس اتنا فرق ہے وہ ذرا بڑا سانپ بن گیا. توجہ فرما رہے ہیں عزیزان محترم؟ اس کا مطلب ہے وہ عجیب و غریب چیزوں کو دیکھنے کے عادی تو تھے, تو اس بات نے انہیں متاثر کیا, سمجھ میں نہیں آتا. توجہ فرما رہے ہیں عزیزان محترم؟ ہوتا کیا ہے تفاسیر اٹھا کر دیکھیے, وہ کسی صورت عصا کو سانپ بنتا دیکھ کے متاثر نہیں ہوئے. جیسے ہی عصا سانپ بنا موسیٰ کی آنکھوں میں خوف دیکھ کر ایمان لائے. توجہ ہے جانے محترم؟ بڑا لطف آئے گا, بات واضح ہوگی. تو پہلے بھی ہوا, ہاتھ کا عصا سانپ بنا, موسیٰ گھبرا گئے. ٹھیک ہے جی, موسیٰ نے جب عصا کو سانپ بنتا دیکھا, اپنے ہاتھ کا فن ہو گیا تھا مگر پھر بھی آنکھوں میں گھبراہٹ ضرور آتی تھی. تعجب کی بات, اگر کسی کے پاس یہ صلاحیت ہو کہ ہاتھ میں ایک چیز کو کبوتر بنا دے, سیل فون ہاتھ میں اسے کبوتر بنا دے, چلو ایک مرتبہ بنا تو بندے کو ڈرنا ہی چاہیے. جس کے ہاتھ میں یہ فن آ جائے کہ جب چاہے سیل فون کو کبوتر بنا دے, اسے ہر مرتبہ کبوتر بنتا دیکھ کے تو ڈرنا نہیں چاہیے, اگر یہ فن اس کا ذاتی ہے تو. توجہ ہے جانے محترم؟ گھبراہٹ تب ہوگی جب فن ذاتی نہیں ہوگا. وہ سب جادوگر تھے, وہ جانتے تھے کہ جادو کا اثر ہمیشہ دیکھنے والوں پر ہوتا ہے, کرنے والے کی اپنی ذات پر نہیں ہوتا. مگر یہاں معاملہ عجیب ہے, موسیٰ کے ہاتھ کا عصا سانپ بنتا ہے, خود موسیٰ بھی خوف زدہ ہوتا ہے. یہ موسیٰ کا خوف زدہ ہونا اس بات کی دلیل تھا کہ موسیٰ نہیں ہے جو عصا کو سانپ بناتا ہے, یہ کوئی طاقت پیچھے ہے موسیٰ کے جس نے اسے بھیجا ہے. توجہ ہے جانے محترم؟ اب سمجھیے موسیٰ کیوں گھبراتے تھے. موسیٰ کا وہ خوف زدہ ہونا بھی ہدایت تھا, اور چونکہ پبلک کی نسبت وہ 70 اہل فن تھے, لہٰذا وہ اس ٹیکنیکل نقطے کو دیکھ گئے. جیسے ہی موسیٰ کی آنکھوں میں خوف دیکھا فوراً سمجھ گئے اس کا دعویٰ سچ ہے, اسے کسی خدا نے بھیجا ہے. لہٰذا فوراً سر سجدے میں رکھ کے یہ نہیں کہا اس پر ایمان لائے, ہم اس طاقت پر ایمان لائے جس نے اسے یہاں بھیجا ہے. یا توجہ فرما رہے ہیں؟ لہذا فوراً اظہار ایمان اس طاقت پر کیا, اس خدائے لم یزل پہ, اس واجب الوجود کا کلمہ پڑھ لیا کہ جس نے اس ہستی کو بھیجا ہے. وہ اس نقطے سے سمجھ گئے یہ بالکل سچا ہے, یہ ٹھیک کہتا ہے, یہ اپنی طرف سے دعوے نہیں کر رہا. اگر اس کے ہاتھ کا فن ہوتا تو خود تو نہ گھبراتا. اب دیکھیے خدا مسلسل موسیٰ کو ڈراتے ہوئے چلا آ رہا. پہلی مرتبہ پھینکا, موسیٰ ڈر کے بھاگ گئے. خدا نے فرمایا پلٹ کر آؤ, آپ امان والوں میں سے ہو. پھر پلٹ کر آئے. کیا واقعی ہادی خوفزدہ ہو سکتا؟ وہ خوفزدہ ہونا بھی مصلحت پروردگار تھی کہ اس خوف نے ہی دنیا کو ہدایت دے دینی تھی. تعجب کی بات ہے, جن ہادیوں کا خوف بھی ہدایت ہو ان کا غضب بھی ہدایت ہوتا ہوگا, ان کا مسکرانا بھی ہدایت ہوتا ہوگا, خوش ہونا بھی ہدایت ہوتا ہوگا, جلال میں آنا بھی ہدایت ہوتا ہوگا. یہی وجہ ہے ہادی کہیں ہو, کسی حالت میں ہو, ہدایت سے مجبور نہیں ہوتا. ممبر چھین بھی لو, نو کے نیزہ کو بھی توحید کا مرکز بنا دیتا ہے. اللہ صلی محمد معلوم یا توجہ ہے جانے محترم؟ ہادی ہر حال میں ہادی ہوا کرتا ہے. ممبر مل جائے پھر بھی ہادی ہے, ممبر نہ ملے مصلی پر پابند کر دو, وہ آپ کو صحیفہ کاملہ بنا کے دے دے گا. نو کے نیزہ پر لے جاؤ, وہ وہاں سے توحید سنا دے گا. یہ کمال ہادیان الہی کا ہے. جس عالم میں جس رخ میں ہو ہر شے میں ہدایت ہے.
موسیٰ ہدایت، مگر کمال دیکھیے، بڑی لطیف بات ہے، اب ایمان لے کر آئے، قالوا آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم ایمان لاتے ہیں ہارون و موسیٰ کے رب پر۔ یہ کیوں کہا کہ رب پر؟ یہ تو میں نے آپ کے سامنے واضح کر دیا، کیونکہ وہ سمجھ گئے کہ جو یہ پیش کر رہا ہے یہ اس طاقت کے ذریعے ہے جس نے انہیں بھیجا ہے، ماننا رب کو ہی چاہیے تھا، مگر کمال یہ دیکھیے، ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لے کر آئے۔ اس سارے موقع پر، اس سارے مقابلے میں ہارون تو شامل ہی نہیں ہوئے۔ کرنا ہی کیا تھا، اتنا ہی تو کرنا تھا، یہ لو اب یہ جو کام کیا یہ تو موسیٰ نے کیا، عصا ایک ہی ہاتھ سے پھینکا جانا تھا نا جی۔ ہارون تو یوں سائڈ پہ کھڑے ہو کے وہ دیکھ ہی رہے، جیسے سارا زمانہ دیکھ رہا ہے، آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا۔ مگر جب وہ ایمان لے کر آئے، انہوں نے اس نبی پر تو ایمان لائے، ساتھ ہی وارث کے رب کو بھی شامل کیا، صرف اس کا نہیں جو وارث کا بھی رب ہے۔ یہ ہارون کا تذکرہ بیچ میں کیوں آ گیا؟ اتنے وہ عقل مند تھے، وہ جانتے تھے کہ وارث ہے نا شریک معجزہ ہے۔ توجہ ہے ذہن محترم، چاہے خاموشی سے ایک طرف ہے مگر الگ نہیں ہے، شریک کار ہے۔ اب سمجھ میں آیا؟ رسول چاہتے، سوچتے تو سورج پلٹ آتا، فرمایا نہیں علی آپ اشارہ کریں تاکہ دنیا دیکھ لے علی شریک کار رسالت ہے۔ توجہ ہے ذہن محترم، فوراً سارے سجدے میں گر گئے، فوراً بندگی پروردگار کی ایمان لے آئے۔ اب یہ بدبخت یہ بڑا حیران ہوا، یہ کیا کہنے لگا تم ایمان لے آئے؟ اب کمال یہ دیکھیے فرعون ذہنیت کسے کہتے ہیں، آمنتم لہو قبل ان اذن لکم، تم ایمان لے آئے اس سے پہلے کہ مجھ سے اجازت لیتے۔ ارے سبحان اللہ، کمال یہ دیکھیے۔ اب دیکھا فرعون کنہیں کہتے ہیں، فرعون خالی جسموں پہ راج کر کے راضی نہیں ہوتے، عقیدوں پہ بھی راج چاہتے ہیں۔ توجہ ہے ذہن محترم، کمال یہ دیکھیے، مجھ سے پوچھے بغیر ہی، لہٰذا اب میں کیا کروں، فَلَكُتِيَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَا أُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جَذُوعِ النَّخْلِ۔ انہوں نے کہا اچھا اب میں تمہارے ہاتھ پاؤں کو مختلف سمتوں سے کٹوا کے تمہیں کھجور پر سولی دے دوں گا۔ اور یہی کیا، ابھی موقع کے اوپر کیا، ان 70 کے 70 کو گرفتار کر کے سپاہی فرعون نے ان کے ہاتھ بازوں کو کاٹا، سولی چڑھا دی۔ مگر کمال ہے ان کی بھی، ایسا ایک لمحے کا ایمان آیا ہے، پہلے سے نہیں پریکٹس کر رہے ایمان کو، مگر کمال یہ دیکھیے ایک لمحے کے ایمان کی بھی کیا طاقت تھی، اسی وقت ایمان لے کر آئے، مگر جذبہ اتنا ہے، انما تقضی ہذہ حیات الدنیا، فرمانے لگے کر لے جو کرنا ہے، تیرا جتنا بھی اقتدار ہے دنیا کی حد تک ہے۔ توجہ ہے ذہن محترم، سلام ہے ان کو، موقع پر ایمان لے کر آئے، موقع پر ایمان لائے ہیں، مگر کتنا عظیم درس دے رہے ہیں، اسے کہہ رہے ہیں جا تجھ سے جو ہوتا ہے کر لے، تجھے ماننا ہی نہیں ہے، کیوں؟ تیرا جتنا اقتدار ہے دنیا کی حد تک ہے۔ عظیم پیغام دے گئے، انہیں ماننے کا فائدہ نہیں ہے، جو تاریخ کے کوڑا دان میں غرق ہو گئے اسے مانو کہ موت بھی آئے تو سامنے وہی کھڑا ہو۔ یا اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ توجہ فرما رہے ہیں عزیزان محترم، نے کہا خوف ہی کوئی نہیں ہے، ہمیں پرواہ ہی کوئی نہیں ہے، کیا کہنے، خدا کی قسم۔ ایمان یاد رکھیے گا، شجاعت جو دین کی خاطر ہوتی ہے، شجاعت اس کا ماخذ کبھی جسم انسانی میں نہیں، انسان کے عقیدے اور ایمان میں ہوتا ہے۔ جو شجاعت دین کی خاطر دکھائی جائے نا، اس کا کوئی تعلق جسم و جسمانیت کے ساتھ نہیں ہے، اس کا ہٹے کٹے ہونے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ جو شجاعت دین کی خاطر ہوتی ہے اس کا ماخذ اور منبع انسان کا ایمان اور عقیدہ ہے۔ یہ بات حتمی اور طے ہے۔ ہم جنہیں شجاع مانتے ہیں بلکہ اشجع الناس مانتے ہیں، کس وجہ سے مانتے ہیں؟ صرف اس لیے کہ بڑی جرت تھی ان میں؟ نہیں، جرت دکھانے کے موقع تو کم جگہوں پہ میسر آتے ہیں، اسی لیے کہ ان کے نفس کی جو قوت تھی۔ یہی وجہ میں نے 2 دن پہلے شجاعت کی ایک تعریف پیش کی تھی آپ کے سامنے، کہ انسان کے اندر یہ 4 چیزیں نفس انسانی میں موجود ہیں، قوت عقل، غضب، شہوت، وہمہ۔ کیا ہے شجاعت؟ قوت غضب کا قوت عقل کے تابع رہنا شجاعت ہے۔ اللہ اکبر، ایسا نہیں لگتا شجاعت کی تعریف ہو رہی ہے، ایسا لگتا ہے کوئی حضرت عباس سنا رہا، ایسا لگ رہا ہے علی ابن ابی طالب سنائے جا رہے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔
ایسا نہیں لگتا یہ جملہ مولا علی اور جناب عباس کو ایکسپلین کر رہا ہے؟ قوت غضب کا قوت عقل کے تابع رہنا. عقل کیا ہے؟ عقل کل حجت دوراں امام وقت ہوتا ہے، اور اپنی تمام تر صلاحیتوں کو اس کے قدموں میں ڈھیر کر دینے کا نام عباس ہے. توجہ ہے نا؟ وفا، جناب عباس کا نام ذہن میں آئے آپ کے فوراً ذہن میں آئے گا وفا، فوراً ذہن میں آئے گا شجاعت. وفا کیا ہے؟ وفا بمعنی ایثار ہے. ایثار ہوتا ہی نہیں. ایثار قربانی نہیں دی جا سکتی جب تک اپنی خودی کی نفی نہ کی جائے. توجہ ہے جانے محترم؟ خودی کی نفی کی جائے تو پھر قربانی ہوتی ہے. قربانی کامل ہو ایثار کہلاتی ہے. ایثار اپنی معراج پہ جائے تو وفا کہلاتا ہے. وفا سجدہ ریز ہو جائے تو وہاں عباس ہوتا ہے. جہاں عباس کٹ جائے وہ مقام حسین ہوتا ہے. جہاں حسین کی انتہا ہو جائے وہ مقام علی ہے. اور جہاں علی ادنا غلام بن جائے وہ مقام محمد مصطفیٰ. اطاعت در اطاعت در اطاعت ہے. عزیز جناب عباس کی زندگی پیغام ہی ایک ہے ہمارے لیے، جو ہو جیسے ہو جو بھی ہو، بس اپنی تمام تر صلاحیتوں کو حوالے کر دو اپنے امام وقت کے مشن کے. یہ ہیں جناب عباس. عزیزان محترم، یہ وہ ہستی ہے جس کے سہارے علی و بطول کی بیٹیوں نے مدینے کو چھوڑا ہے. جناب عباس. یہی وجہ ہے ہر شہید کو مشکل سے اجازتیں ملی. کیسے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو مولا روانہ کرتے؟ کیسے ممکن ہے قاسم کو روانہ کیا جائے، علی اکبر کو روانہ کیا جائے، مگر عباس کو رخصت کرنا سب سے مشکل ٹھہرا. کیوں؟ کیونکہ مولا جانتے تھے یہ جو پردے دار خواتین ساتھ ہیں نا، یہ کسی اور کے سہارے نہیں، یہ عباس کے سہارے میرے ساتھ آئے. ویسے ایک تصور کیجئے، ایک بات سوچئے، آپ نے جتنا جناب عباس کو سنا ہے، جتنا جناب عباس کو پڑھا ہے، جتنا جناب عباس کو جانا ہے، مجھے ایمان سے بتائیں کیا اکبر کے بعد بھی جناب عباس کی شہادت کی ضرورت تھی؟ کیا جناب عباس زندہ رہے ہوں گے کہ شہید ہو گئے؟ سوچئے تو صحیح، کیا قاسم کی شہادت کو جو سہ گیا، کیا بچا ہوگا جو شہید ہوتے؟ سوچئے وہ مرحلہ مولا حسین پہ تو سنگین تھا، مگر عباس نے کیسے ان شہادتوں کو سہا. عباس ایک مرتبہ نہیں، عباس ہر مرتبہ شہید ہو گئے. جب اکبر شہید ہوا عباس تب بھی شہید ہو گئے. جب اون و محمد شہید ہوئے عباس تب بھی شہید ہو گئے. جب قاسم کے ٹکڑے ہوئے عباس کے وہیں ٹکڑے ہو. اللہ جانے کیا بچا ہوگا جو شہید ہو. کیسے ان گود کے پالوں کی شہادت کو گوارا کیا ہوگا، وہ جنہیں ننھی ننھی تلواریں پکڑ کر تلواریں چلانا سکھائی ہوں گی، جب ان کے سینے میں برچھی لگ کے لاشیں آئی ہوں گی. اللہ جانے عباس کا عالم کیا ہو. اللہ جانے بچا ہی کیا تھا کہ شہادت ہوتا. عزیز جناب عباس کے مان پر یہی وجہ ہے کہ جب جناب عباس چلنے لگے ہیں، جناب زینب عالیہ نے فرمایا بھئی عباس بیٹھ جاؤ. عباس جانتے ہو مجھے بتایا گیا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ جب اس طرح سے شہادتیں ہوں گی اور میرے سر سے چادر تک چھین لی جائے گی. عباس میں سوچتی تھی جس کا عباس جیسا بھائی ہو، جس کے اتنے جوان بھائی ہوں، کس کی جرت ہے. عباس جب تم جا رہے ہو نا، مجھے یقین ہو گیا میرے پردے کی خیر نہیں ہے. عزیز مگر جب جناب عباس، خدا جانے کتنی مشکل سے وقت زیادہ ہو گیا، مگر انداز بس ایک روایت عرض کروں گا، اسی سے پتہ چل جائے گا کہ عباس کیا چاہ رہے تھے اور خیام کے عالم اور حالت کیا تھی. جناب عباس نے علم ہاتھ میں لیا، مشکیزہ ہاتھ میں لیا، جناب عباس تو چلے گئے. مگر اس جنگ میں اور ہر عرب کی جنگ میں ہر جانے والا اپنے ساتھ ایک علم لے کر ضرور جاتا تھا. اس کی ایک وجہ تھی کیونکہ ہمیشہ وہاں صحرا تھا، دھول تھی، دھول میں لڑائی ہوتی تھی. اتنی دھول اٹھا کرتی تھی کہ کبھی بھی وارثوں کو اپنا لڑنے والا نگاہ میں آتا نہیں تھا. اس لیے ہر شہید اپنے ساتھ ایک علم لے کر جاتا تھا. مگر جناب عباس کا معاملہ اور ٹھہرا. کیوں؟ یہ عقدہ کھلا شام کے دربار میں، جب یزید بدبخت کے سامنے قیدیوں کو لایا گیا نا، آل محمد کی بیٹیوں کو سامنے کھڑا کیا گیا. اس بدبخت نے کہا لوٹا کیا ہے میرے سامنے بچھا لو. جب سارا لوٹ کا سامان سجایا گیا نا، وہ جتنا کچھ لوٹا تھا شام غریبہ کی تاریکی میں، وہ سارا وہاں سجا دیا گیا.
حکمرانوں کو تو لوٹ کے بڑے بڑے سامان دیکھنے کی عادت ہے، اللہ جانے وہ سامان کیسے دیکھا گیا ہوگا۔ تھا ہی کیا چند جلی ہوئی چادریں، علی و بطول کی بہوؤں کے کچھ ٹوٹے ہوئے زیورات، چند جلے ہوئے علم بھی انہی میں تھے۔ جیسے یزید کی نگاہ ایک سب سے بڑے علم پہ، لوا جس کے لیے کہا گیا، لوا سب سے بڑا علم، آپ نے سنا نا قیامت کے دن رسول نے فرمایا لوائے حمد علی کے ہاتھ میں ہوگا، سب سے بڑا علم، وہ لوا پہ نگاہ پڑی نا، یزید 3 مرتبہ تخت پر کھڑا ہو کر بیٹھا۔ اب یہ اس دور میں تعجب کرنا ہوتا تھا نا حکمرانوں کو، یا داد دینی ہوتی تھی یا تعجب میں آنا ہوتا تھا تو وہ یہ عمل کرتے تھے۔ پوچھا اہل دربار نے تجھے کس چیز پہ تعجب کیا؟ اس نے کہا تم نے یہ علم دیکھا ہے جو سب سے بڑا ہے، میں اس علمدار پر تعجب کر رہا ہوں جس کے ہاتھ میں یہ علم تھا۔ کیوں یزید، اس میں کیا بات ہے؟ یزید لعین نے ایک بات کی، اس نے کہا تم اس علم کی حالت تو دیکھو، یہ علم جگہ جگہ سے چھدا ہوا ہے، اس میں جگہ جگہ تلواروں کے نشان ہیں، نیزوں کے نشان ہیں۔ بات ذہن میں رہے، ہر کوئی علم اس لیے لے جاتا تھا کہ پیچھے والوں کو علمدار نظر نہیں آتا تھا، ہمیشہ علم نظر آتا تھا۔ علم کی کیفیت بتاتی تھی کہ علمدار کس کیفیت میں ہے۔ اگر علم گر گیا ہے تو مسئلہ اس کا مطلب ہے کہ علمدار گر گیا ہے، لہذا ہر علمدار کی کوشش ہوتی تھی تا حد الامکان اس علم کو قائم رکھے۔ یزید کہتا ہے میں حیران ہوں اس علمدار کو اپنے پیچھے والوں کا کتنا خیال تھا۔ جب علم کا یہ حشر ہو گیا ہے، اللہ جانے اس علمدار کا کیا حشر ہو گیا ہوگا، مگر اسے اپنے پیچھے والوں کا کتنا خیال تھا کہ اس نے حد الامکان کوشش کی ہوگی یہ علم گر نہ جائے۔ میں کہتا ہوں یزید بدبخت، تجھے کیا پتا جناب عباس جانتے تھے کتنی پیاسی نگاہیں ہیں جن کا مرکزی علم ہے، یہ علم نہیں گرے گا، در خیمہ پر مایوسی چھا جائے گی۔ یہی وجہ ہے وہ علم وہاں گرا، کتنے ہی پیاسے بچے در خیمہ پہ گر گئے، حد الامکان کوشش کی یہ علم گر نہ پائے۔ یہی وجہ ہے لاش اقدس کی یہ حالت ہو گئی کہ جب مولا حسین پہنچے ہیں نا تو علماء نے یہ بھی لکھا کہ وجہ تھی، جناب عباس نے خود منع کیا میری لاش کو خیام میں لے جائے نہ جائے، مگر ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ لاش اٹھانے کے قابل ہی نہیں تھی، اتنا مجروح ہو گیا تھا بدن۔ یہی وجہ ہے جب خالی علم لے کر پلٹے نا تو جناب زینب نے تڑپ کے کہا بھیا آپ ہر شہید کی لاش لائے ہیں، میرے بھائی کی لاش کیوں نہیں لے کر آئے؟ اس وقت رو کر کہا بہن کیسے وہ لاش اٹھاتا، میں جس حصے پہ ہاتھ رکھتا تھا وہ جدا ہو جاتا تھا۔ اتنا سننا تھا۔ جناب ثانیہ زہرا بھاگ کر خیام میں آئی، چادر کو سر سے اتارا، کہا بیبیو میں جس کے سہارے مدینہ چھوڑ کر آئی تھی میرا عباس دریا پہ رہ گیا۔